اسلام ایک مکمل دین ہے اور ہر ایک کے حقوق بیان فرماتا ہے۔ اسلام نے صرف مسلمانوں کے یا صرف انسانوں کے حقوق ہی بیان نہیں فرمائے، بلکہ اسلام نے جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صرف انسانوں کے نبی بن کے تشریف نہیں لائے، بلکہ حضور ہر ایک کے نبی بن کے تشریف لائے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر چیز کے رسول بن کے تشریف لائے ہیں، تو ہمارے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں اور ان کے بھی حقوق ہمیں بیان فرمائے ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم اسلام نے جو جانوروں کے حقوق بیان فرمائے ہیں انشاءاللہ وہ ہم سیکھیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جانوروں کے ساتھ بھی شفقت فرماتے اور ان کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے، اور جانور آ کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی حاجت اور اپنی شکایت عرض کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن ایک باغ کے اندر تشریف لے کے گئے تو وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا، تو حضور اس کے قریب ہوئے اور اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی بات کی۔ جب اس نے بات کی تو حضور نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کدھر ہے؟ تو اس کو بلایا گیا، حاضر خدمت ہوا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو کھانا کم دیتے ہو، یعنی چارہ وغیرہ کم کھلاتے ہو، اور اس پر بوجھ زیادہ ڈال دیتے ہو، اور اس کی دھوپ اور چھاؤں کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم سے اس کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ تو جانوروں کے حقوق بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں کہ ان کو چارہ ڈالیں، پانی پلائیں، ان کی دھوپ اور چھاؤں کا خیال کریں، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ جانوروں کے حقوق میں ان کا پہلا حق یہ ہے کہ جانوروں کو گالی نہ دی جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جانور کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا حضور نے کہ مرغے کو بھی گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جس کو شاید استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے، فرمایا مرغے کو بھی گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ یہ جو گدھا گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اس کو ہانک بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور غلیظ قسم کی گالیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، کسی بھی جانور کو گالی نہیں دینی۔ اللہ اکبر! جانور تو جانور ہیں، لوگ انسانوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یار جو دین ہمیں جانور کو گالی دینے سے منع کرتا ہے، وہ دین کیسے اجازت دے گا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو گالیاں نکالے؟ وہ کیسے اجازت دے گا کہ وہ کوئی انسان اپنی بیوی کو گالیاں نکالے، اپنے بچوں کو گالیاں نکالے؟ لیکن ہمارا اب کلچر دیکھ لیں، ماحول دیکھ لیں کہ کس انداز کے ساتھ یہ رجحان ہے اور لوگ اس چیز کے اندر ملوث ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ بڑے سخت قسم کے ہیں، وہ گالیاں نکالتے ہیں، اور گالیوں کے اندر جی فیض ہے ان کی گالیوں میں بھی۔ وہ کیسا فیض ہے جو گالیوں میں چھپا ہوا ہے؟ ہمارا دین کسی انسان کو بلکہ کسی جانور کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دین بتاتا ہے کہ جانور کو گالی نہ دو۔ اللہ اکبر! اسی طرح جانور کے حقوق میں یہ بھی حق ہے کہ جانور کو باندھ کر نشانہ نہ بنایا جائے۔ بعض لوگ اپنی عیاشی کے لیے جانور کو باندھ دیتے ہیں اور ان کا نشانہ لگاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی سے منع فرمایا ہے، فرمایا جانور کو باندھ کر اس پہ زندہ جانور کو نشانہ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے
کہ جانور کو سواری بنایا جائے، کرسی نہ بنایا جائے۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ یہ سبزی بیچنے والے، یہ فروٹ بیچنے والے، وہ گدھا گاڑی پہ فروٹ وغیرہ لاد کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارا دن اس کو کھڑا رکھتے ہیں، ریڑھی کے ساتھ کھڑا رکھتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ دو صحابہ کرام، ایک اپنی سواری پہ کھڑا تھا گھوڑے پہ اور دوسرا اپنی سواری پہ بیٹھا تھا، دونوں اپنی اپنی سواریوں پہ بیٹھے تھے اور رک کے نا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں نہیں، دو لوگوں نے نئی نئی گاڑی لی ہو تو ایک ادھر سڑک کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ادھر کھڑے ہو جاتا ہے اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں راستے میں کھڑا کر کے باتیں کر رہے ہیں اور پیچھے ٹریفک جام ہو رہی ہے۔ تو دو صحابہ اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا کہ ان سواریوں کو سواریاں ہی رہنے دو، ان کو کرسیاں نہ بناؤ۔ اگر تم نے کوئی بات کرنی ہے تو ان سے نیچے اترو اور نیچے اتر کے بات کرو، پھر ان کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے تو وہ کسی سفر پہ جانے لگے تو تانگے کے اندر بیٹھے تو فرمانے لگے کہ چلو بھی، تانگے والے سے کہا کہ چلیں۔ اس نے کہا حضرت آپ اکیلے آئے ہیں، 2-4 سواریاں مزید آتی ہیں تو پھر ہم چلتے ہیں۔ فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا یہ سواریاں آئیں گی تو پھر جائیں گے۔ تو آپ نیچے اتر آئے۔ اس نے سمجھا شاید سواری ناراض ہو گئی ہے۔ اس نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں یہاں سامنے بیٹھتا ہوں، جب تمہاری سواریاں آ جائیں گی نا تو پھر چلے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، آپ اندر بیٹھیں، آپ کو دیکھ کے سواریاں بیٹھیں گی۔ جس طرح رکشے والے نہیں کہتے کہ تسی بہو تے سواریاں تمہیں دیکھ کے آ جان گی۔ تو کہا کہ آپ بیٹھو اور آپ کو دیکھا دیکھی لوگ آ کے بیٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا ہمارے دین نے ہمیں منع کیا ہے کہ جانوروں کو سواری بنایا جائے، کرسی نہ بنایا جائے۔ میں ایسے اس کے اوپر بیٹھا رہوں گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو آپ نیچے بیٹھے، فرمایا کہ جب تیری سواریاں پوری ہو جائیں پھر مجھے بلا لینا، میں بھی آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ تو فرمایا حضور نے کہ جانور کو سواری بنایا جائے، اس کو کرسی نہ بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کسی کے پاس گئے اور اس سے نا گھوڑا کرائے پہ خریدا، جس طرح ہمارے ہاں گاڑیاں کرائے پہ، بائک کرائے پہ مل جاتی ہیں۔ تو اس دور میں گھوڑے تھے سواری کے لیے، تو گھوڑے کرائے پہ مل جاتے تھے۔ تو گھوڑا کرائے پہ خریدا تو اس نے کہا جی اس پہ کتنے لوگوں نے جانا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا وجود دیکھ لو، میں نے بیٹھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے گھوڑا لیا اور تیاری کر کے جب نکلنے لگے نا تو ایک شخص نے کہا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں نا میرا یہ خط بھی لیتے جاؤ اور وہاں فلاں شخص کو پکڑا دینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یار جس سے میں نے گھوڑا لے کے آیا ہوں نا کرائے پہ، اس کے پاس چلتے ہیں، اگر اس کا مالک اجازت دے دے گا خط لے جانے کی تو میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا اس خط کا کون سا بوجھ ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، ہمارے دین نے ہمیں رحمت سکھائی ہے، شفقت سکھائی ہے۔ میں نے اس سے بات کی تھی کہ میں اپنا وجود لے کے جاؤں گا، یہ خط میرے وجود سے زیادہ ہے، لہٰذا میں اس کو لے کے نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ہمارا دین ہے، یہ جانوروں کے حقوق یہاں تک ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے حقوق کے اندر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جس جانور کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا سارا دودھ نکالنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ سارا دودھ بالکل خشک کر دیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا دودھ تھنوں کے اندر رہے گا تو وہ سکون کے اندر رہتے ہیں کچھ جانور۔ تو فرمایا علماء نے کہ اس جانور کا سارا دودھ نہ نکالو، جس جانور کا سارا دودھ نکالنے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا دودھ نہ نکالو۔ اسی طرح جانور کا سارا دودھ تم خود نہ نکال لو بلکہ اس کے بچے کے لیے بھی چھوڑو۔ یہ بھی ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اس کے بچے کے لیے بھی چھوڑو۔ یار اس سے اگلی بات علماء نے بڑی خوبصورت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ناخن کاٹنے ہوتے ہیں تو ہم ہر ہفتے کاٹتے ہیں نا، جمعے والے دن ناخن کاٹتے ہیں، حجامت بنواتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ناخن جلدی آ جاتے ہیں اور وہ جانور کا دودھ نکالتا ہے تو وہ جلدی کاٹ لیا کرے، وہ ہفتے کا انتظار نہ کرے، وہ پورا ہفتہ گزرنے کا انتظار نہ کرے۔ کیوں؟ اس کے ناخنوں کی وجہ سے کہیں جانور کے تھنوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہ تھن وہ بڑے نازک ہوتے ہیں، تو اس کا بھی خیال کیا جائے۔ اسی طرح جب جانور کو آپ ذبح کرنے لگے ہیں تو جانور کو ذبح کرتے ہوئے چھری تیز کر لیں، ایسا نہیں کہ آپ اس کو رگڑتے رہیں
اور اس کو تکلیف زیادہ ہو، اور چھری بھی تیز کرنی ہے تو اس کے سامنے نہ کرو، بلکہ پہلے چھری تیز کر لو پھر اس کو لٹاؤ۔ حضور نے دیکھا کہ ایک شخص اس نے ایک جانور کو لٹایا ہوا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو، اس کو ڈبل موت دینا چاہتے ہو کہ اس کو لٹا کر اس کے اوپر چھری تیز کر رہے ہو، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پہلے چھری تیز کر لو پھر اس کو لٹاؤ۔ اسی طرح جانوروں کی خوراک کا خیال رکھا جائے، ان کو بھوکا نہ رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت صرف اس لیے جہنم کے اندر چلی گئی کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، نہ خود اس کو کوئی چیز کھلاتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ کہیں اور جا کے کھا لے، اس کو باندھ کے اس نے رکھا اور وہ بلی مر گئی، تو فرمایا اس عورت کو صرف اس وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو جانوروں کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ تھا تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جو قبر کے اندر ایک رات گزار کے آئے گا نا، میں اس کو آدھی بادشاہی دے دوں گا، آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ اب کوئی شخص بھی تیار نہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، مر جائیں گے کیا ہوگا۔ ایک شخص اس کے پاس صرف ایک بکری تھی، تو اس نے کہا یار اگر میں مر بھی گیا تو میرے پاس کون سی ایسی کوئی چیز ہے، ایک بکری تو ہے، تو میں چلا جاتا ہوں اور اگر بچ گیا تو آدھی حکومت مل جائے گی۔ اس نے کہا جی بادشاہ میں تیار ہوں۔ قبر کھود دی گئی، اس کو لٹا دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو قبر کھولی تو وہ زندہ تھا، جیسے ہی قبر کھولی تو اٹھ کے دوڑ کے بھاگنے لگا۔ لوگوں نے پکڑا، کہا کہ تو کامیاب ہو گیا ہے، بچ گیا ہے، تجھے مبارک ہو، آدھی حکومت تجھے ملے گی، آدھی سلطنت ملے گی۔ اس نے کہا نا نا بابا نا، میں ایک رات قبر میں گزار کے آیا ہوں، فرشتے آ کے پوچھتے رہے ہیں کہ تیری بکری تھی اس کو تو نے ٹائم پہ پانی کیوں نہیں پلایا، تیری بکری تھی اس کو ٹائم پہ تو نے کھانا کیوں نہیں، چارہ کیوں نہیں دیا۔ میں تو ایک بکری کا حساب نہیں دے سکا، پوری حکومت کا حساب کیسے دوں گا، میں نے نہیں بادشاہ بننا۔ تو یار ان جانوروں کا حق ہے، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ان کو بھوکا نہ رکھا جائے، ان کو پیاسا نہ رکھا جائے، ان کی پیاس کا بھی خیال کیا جائے، ان کو وقت پہ پانی، جس طرح گرمی کا موسم ہے، جس طرح ہمیں بار بار پیاس لگتی ہے، تو یہ جانور ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے، ان کو بھی پانی کا بندوبست کر کے دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو کردار کی بھلی نہیں تھی، وہ جنگل سے گزر رہی تھی تو اس نے کیا دیکھا کہ کتا ہے، پیاسا ہے اور وہ زمین چاٹ رہا ہے، اور پاس ایک کنواں تھا، تو اس کے پاس وہ عورت گئی کہ چلو میں اس کو پانی پلا دوں، تو دیکھا تو اس کے اندر وہ ڈول نہیں تھا جسے پانی نکالتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور موزے کو اندر لٹکایا اور موزے سے پانی باہر نکال کے اس کتے کو پلایا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی تھی، تو وہ برے کردار کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ اسی طرح جانوروں کے حقوق کے اندر ایک یہ بھی چیز ہے کہ جو جانور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس سے وہی کام لیا جائے۔ اب دیکھیں نا، کچھ جانور ہیں وہ دودھ دینے والے ہیں، کچھ ہیں گوشت والے، کچھ ہیں سواریوں والے، وزن اٹھانے والے، تو ان کو اس حساب سے رکھا جائے۔ ایک شخص نے بیل کے اوپر سواری کر لی، بیل کے اوپر ہم سواری نہیں نہ کرتے، تو بیل کے اوپر اس نے سواری کر لی۔ جب اس کے اوپر سوار ہوا نا، اس کو لے کے جانے لگا تو اللہ نے بیل کو زبان دی، بیل نے مڑ کے کہا کہ میرے اوپر سواری نہ کر، مجھے کسی اور کام کے لیے استعمال کر، جس کام کے لیے میں بنایا گیا ہوں۔ سواری کے لیے استعمال کرنا ہے تو گھوڑے اور خچر کا استعمال کرو، مجھے استعمال نہ کرو۔ جس کام کے لیے جانور جو بنا ہے اس سے وہی کام لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کے حقوق کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ جانوروں کی لڑائی نہ کروائی جائے۔ لوگ جانوروں کو لڑاتے ہیں نا، آپ دیکھ لیں کبوتر لڑاتے ہیں، کبوتروں کی بازیاں لگواتے ہیں، اور کبوتر باز جو ہوتا ہے وہ سارا دن کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا، نیچے اترنے نہیں دیتا۔ آپس میں شرط لگتی ہے کہ جس کا کبوتر دیر تک رہے گا اوپر اور وہ تاخیر سے سب سے آخر پہ آئے گا تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، لاکھوں روپے انعام رکھے جاتے ہیں، اور وہ کبوتر وہ بیچارہ تھک جاتا ہے اور اس کو اوپر ہی رہنے دیتے ہیں، نیچے نہیں آنے دیتے، پیاسا بھوکا اس کو اڑاتے رہتے ہیں۔ تو یہ زیادتی ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لوگ مرغوں کو لڑاتے ہیں، ان کی چونچ اور ان کے پر زخمی ہو جاتے ہیں،
لیکن اس کی تماشے دیکھے جاتے ہیں. جب ان کا مرغا گرتا ہے تو تالیاں بجائی جاتی ہیں اور جو ہے نا شور شرابہ کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جیت گیا ہے. لوگ بیلوں کی لڑائیاں کرواتے ہیں, میلوں ٹھیلوں پہ دیکھیں نا, بیلوں کی لڑائیاں کرواتے ہیں, ان کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں اور زخم آ جاتے ہیں, اور لوگ اس پہ ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں اور عجیب تماشے کر رہے ہوتے ہیں. اسلام نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی. اسلام شفقت والا دین ہے, رحمت والا دین ہے. وہ جانوروں کے اوپر بھی اس زیادتی کو, اس چیز کو پسند نہیں فرماتا. اللہ اکبر. اسی طرح جانوروں کے حقوق کے اندر ایک حق یہ بھی ہے کہ جانور کو اس کی اولاد سے, اس کے بچوں سے جدا نہ کیا جائے. جب تک اس کو ضرورت ہے, اس کے بچوں کو اس کی ضرورت ہے, وہ دودھ پیتے ہیں, یا جس طرح پرندے ہوتے ہیں تو وہ چڑیا ان کو دانہ دنکا لا کے کھلاتی ہے, تو جب تک بچوں کو ضرورت ہے اس کے بچے کو اس ماں سے الگ نہ کیا جائے. اسلام نے ہمیں سکھایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے. لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑا دانا بینا شخص, بڑا وڈیرا قسم کا شخص, وہ کیا کہتا ہے کہ تیرے بہو کے ساتھ لڑائی ہوگی ہے نا, بچے رکھ لو اور اس کو میکے بھیج دو. ماں کو بچوں سے جدا کر دیا جاتا ہے. اور آپ عدالتوں کے چکر لگا کے دیکھیں, جب طلاق اور اس معاملے کا کیس ہوتا ہے اور فیصلہ سنایا جاتا ہے اور بچے باپ کے حق میں آتے ہیں اور بچے ماں کی طرف لپکتے ہیں ماں کے ساتھ جانے کے لیے, اور باپ اس کو کھینچ رہا ہوتا ہے, تو وہ کیا منظر ہوتا ہے, ایک عجیب قسم کا ہولناکی والا منظر ہوتا ہے کہ ماں بھی رو رہی ہے, بچے بھی رو رہے ہیں, اور یہ سخت گیر ہو کے میرے بچے نے, میں تو اپنے نال لے کے جانے نے. اور یہ عجیب تماشا ہوتا ہے. اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں, یہ نوبت ہی نہ آنے دیں کہ بچے جو ہے نا یا ماں کے ساتھ رہیں گے یا باپ کے ساتھ رہیں گے, یہ نوبت ہی نہ آنے دیں. آپس کے اندر محبتیں بانٹیں, شفقتیں اور پیار بانٹیں, تاکہ بچوں کو پیار ماں کا بھی نصیب ہو اور باپ کا بھی پیار نصیب ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ جانور کو اس کی اولاد سے جدا کیا جائے. حضور تشریف فرما تھے, ایک چڑیا حضور کی بارگاہ میں آئی اور حضور کے کان کے اندر, کان کے پاس آ کے نا کوئی بات کرنے لگی. پتہ نہیں اس نے نہ جانے کیا بات کی کہ میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو جب اس نے بات مکمل کی نا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں جی, یہ کون شخص ہے جس نے اس چڑیا کے بچوں کو اٹھایا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کی, حضور میں نے اٹھائے ہیں. فرمایا کیوں اٹھائے ہیں؟ حضور جی مجھے بڑے اچھے لگے تھے, میں نے اٹھا لیے. فرمایا یہ چڑیا تمہاری شکایت کر رہی ہے, جاؤ اس کے بچے اس کو واپس کر دو, اس کے بچے اس کو واپس کرو. تو ماں کو بچوں سے الگ نہ کیا جائے جب تک اس کو ضرورت ہے. اللہ اکبر. جو جانوروں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے. آپ نے نام سنا ہے سلطان محمود غزنوی کا. اس کا جو باپ تھا سبکتغین, وہ کوئی امیر کبیر نہیں تھا, وہ ایک شخص کا غلام تھا, اس کا نوکر تھا, اس کے پاس ملازمت کرتا تھا اور شکار کا بڑا شوقین تھا. جہاں پہ ملازمت کرتا تھا تو اس نے اس شخص سے کہا ہوا تھا کہ چاہے مجھے جو مزدوری بنتی ہے وہ 4 آنے کم دے دینا, لیکن میں نے 1 دن ہفتے میں شکار کرنا ہے. اور شکار وہ ضرورت کے تحت کرتا تھا. سبکتگین کہتے ہیں کہ میں شکار کے لیے ایک دن نکلا اور جا کے میں نے جنگل میں شکار تلاش کیا, تو سارا دن گزر گیا, کوئی شکار نہ ملا. اب ادھر شام کا وقت بھی قریب ہونے کو ہے اور شہر سے کافی دور آ چکے تھے. کہا کہ میں اسی اثنا میں آس پاس نظر دوڑاتا ہوں کہ اب ادھر سورج بھی غروب ہو رہا ہے اور ادھر کوئی شکار بھی نہیں ملا, خالی ہاتھ گھر جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک ہرنی کا بچہ نظر آیا. میں نے جلدی سے اس بچے کو اٹھایا اور گھوڑے کے آگے رکھا اور فوراً میں نے گھوڑے کو موڑا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا. میں اتنا سرپٹ دوڑایا اس گھوڑے کو کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہ. جب میں ایک شہر کے قریب جا کے ایک جگہ پہ رکا, میں نے خود پانی پیا, گھوڑے کو پانی پلایا. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس بچے کی ماں جو ہرنی تھی وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی. میں حیران تھا کہ میں گھوڑا دوڑا کے آیا ہوں اتنی سپیڈ کے اندر اور یہ میرے پیچھے پیچھے آ گئی ہے. تو میرے دل میں آیا چلو 1 تیر پہ 2 شکار ہو گئے.
کہ میں بچے کو اٹھا کے لایا تھا اور ماں خود آ گئی ہے. کہتے ہیں پھر میرے اندر سے احساس جاگا, میرے اندر میرے ضمیر نے آواز دی, نہیں یہ ایک ماں اپنے بچے کو لینے آئی ہے. پھر میں نے دل کے اندر سوچا کہ یار شکار پھر مل جائے گا, تو اس طرح کر اس کو واپس کر دے. میں نے اس بچے کو ہرنی کے سپرد کیا. جیسے میں نے بچے کو چھوڑا, ہرنی نے اس بچے کو اپنی باہوں میں لے لیا, اس سے پیار کرنے لگی, اور پھر آسمان کی طرف اس نے دیکھا اور پھر مجھے دیکھا, اور دیکھ کے وہ جنگل کی طرف بڑھ گئی. فرماتے ہیں جیسے اس نے واپسی کا سفر شروع کیا, میرے اندر ایک اطمینان سکون اتر گیا. فرماتے ہیں کہ میں گھر پلٹا, عشاء کی نماز آ کے پڑھی اور باوضو انداز میں سو گیا. جب میں سویا تو مقدر جاگے, میرے رسول کی مجھے زیارت نصیب ہوئی, حضور کی زیارت نصیب ہوئی. اور حضور نے فرمایا اے سبکتگین, اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے, جس طرح آج تو نے ہرنی پر رحم کیا ہے, انسانوں پہ اسی طرح رحم کرے گا؟ اور میں نے کہا حضور جی میں تو غلام بننے کے بھی اہل نہیں ہوں اور آپ مجھے بادشاہ بنا رہے ہیں. فرمایا اللہ نے تیری اس رحم دلی کو دیکھ کر تجھے بادشاہ بنا دیا ہے. سلطان سبکتگین کہتے ہیں ایک ہرنی کے بچے پر پیار اور شفقت کرنے کی وجہ سے, مہربانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بادشاہت عطا فرما دی. تو یار ان جانوروں پر بھی رحم کیا جائے, یہ انداز اپنایا جائے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دور دراز ایک محدث تھے, ان سے ملنے کے لیے گیا. میں جب ان کے پاس پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ محدث جو تھے وہ کتے کو کھانا کھلا رہے تھے. میں نے کہا اتنا میں نے نام سنا تھا اور یہ کتے کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو میں نے ان کو سلام بلایا, انہوں نے سلام کا جواب تو دیا لیکن اپنی توجہ اسی کی طرف رکھی. جب کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے احمد بن حنبل, ہمارے علاقے میں کتے نہیں ہوتے, یہ کسی اور علاقے سے آیا ہے, اور آ کے نا بڑی پر امید نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا, میرے اوپر امید لگا کے مجھے دیکھنے لگا کہ مجھے کھانا دے گا. اور آپ نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی سے امید لگائے اور وہ شخص اس کی امید کو پورا بھی کر سکتا ہو اور وہ پورا نہ کرے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کی بہت ساری امیدوں کو پورا نہیں کرے گا. تو میرے اوپر یہ امید لگا کے آیا تھا کتا, تو میں نے اس کو اس لیے کھانا کھلا دیا ہے. تو حضرت احمد بن حنبل آپ فرمانے لگے کہ استاد جی پھر مجھے آپ اجازت دے دیجئے. کہا کہ آپ کیسے آئے تھے؟ کہا میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے, میں حضور کی حدیث سیکھنے کے لیے آیا تھا, آپ نے مجھے حضور کی حدیث سکھا بھی دی ہے اور عمل کر کے دکھا بھی دیا ہے. تو جانوروں پہ رحم کیا جائے اور ان کے حقوق کا خیال کیا جائے. یار جانوروں نے حضور سے بڑا پیار کیا ہے, حضور سے بڑی محبت کی ہے اور اسلام کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ خیبر ہوا نا, تو وہاں ایک دراز گوش جس کو ہم اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں وہ ملا. اس کا نام یافور تھا اور اہل محبت اس کو حضرت یافور کے نام سے یاد کرتے ہیں. تھا تو وہ گدھا لیکن حضور سے نسبت ہوئی, کیونکہ ہم تو نسبتوں والے ہیں اور حضور کے ساتھ جو بھی چیز جڑی ہوئی ہے ہمیں وہ چیز پیاری لگتی ہے اور ہم اس کا ادب کرتے ہیں. تو وہ دراز گوش وہ حضرت یافور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کرتا. وہ صرف سواری کے کام نہ آتا, بلکہ کسی صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلانا ہوتا نا تو فرماتے جاؤ بھی ابو بکر کو بلا کے لاؤ. پاس کوئی اور صحابی نہ ہوتا تو یہ دراز گوش یہ دوڑتا ہوا جاتا اور جا کے اس صحابی کے دروازے پہ ٹکر لگاتا, سر مارتا. وہ صحابی باہر نکلتا تو دیکھتا کہ حضرت یافور صاحب کھڑے ہوئے ہیں, تو سمجھ جاتا کہ حضور نے بلایا ہے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. جب حضور کا وصال ہوتا ہے یہ دراز گوش یہ مدینے کی گلیوں میں گھومتا چلا جاتا اور روتا چلا جاتا, اور پھر بنو سلیم کے کنویں کے اندر اس نے چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے دی کہ حضور کی زیارت نہیں ہوتی تو میں نے جی کے کرنا بھی کیا ہے. تو یہ جانور حضور سے پیار کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر ایک ممولا تھا, چھوٹا پرندہ تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے شفقت فرماتے
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لاتے نا تو وہ ٹکٹکی لگا کر حضور کو دیکھتا رہتا، اور جب حضور تشریف لے کے جاتے تو وہ بے چین ہو جاتا، کبھی اس دیوار پر کبھی اس دیوار پر کبھی اس دیوار پر آ کے بیٹھتا۔ جب حضور دوبارہ گھر میں تشریف لاتے اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا، وہ سکون کے اندر آ جاتا۔ تو یار یہ پرندے، یہ جانور، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہیں، یہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو مکے سے جب حضور نکلے تھے تو غار ثور کے اندر حضور نے قیام فرمایا تھا، وہاں پر مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ جب یہ ابو جہل لوگ آئے اور آ کے دیکھنے لگے کہ اس غار کے اندر دیکھیں تو کسی نے کہا یار دیکھو نا کتنا پرانا یہ جالا لگا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اس کے اندر گیا ہوتا تو یہ جالا تو ختم ہو جانا تھا اور یہ انڈے ٹوٹ جانے تھے۔ یہ صحیح سلامت انڈے اور یہ جالا بتا رہا ہے کوئی اندر نہیں گیا۔ تو یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتیں اور دین کے لیے خدمات ان جانوروں نے بھی کی ہے، یہ جانور دین کے لیے خدمات کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جنگ کے اندر تھے، جنگ کے اندر کافی دیر جنگ لڑتے رہے تو آپ کا جو گھوڑا تھا وہ تھک گیا، قریب کوئی گھوڑا تھا نہیں کہ اس کو چھوڑ کے وہ گھوڑا لے آئیں، لڑائی زوروں پہ تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید نیچے جھکے اور گھوڑے کے کان میں کہنے لگے ذرا تیار ہو جا، تیز ہو جا، ورنہ میں نے کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت لگا دینی ہے کہ میں تو تیار تھا لیکن یہ گھوڑا میرا ساتھ نہیں دیتا رہا۔ تو پھر گھوڑا تیز ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کو مبارکباد دی کہ حضرت بڑی مبارک ہے، آپ نے یہ جنگ جیت لی۔ آپ نے فرمایا سارا میرا کمال نہیں ہے، آدھی محنت آدھا کام اس گھوڑے کا ہے، آدھا کام اس گھوڑے کا ہے، اگر یہ تیز نہ ہوتا تو میں کیسے آگے بڑھتا۔ تو یہ جانوروں نے دین کے لیے بھی خدمات کی ہیں، تو جانوروں پر رحم کیا جائے، ان کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ آپ نے ایک شہر کا نام سنا ہوگا، شہر فسطاط۔ شہر فسطاط یہ کیسے آباد ہوا؟ یہ مصر کے اندر آباد ہے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب مہم پہ نکلے تو آپ چلتے گئے، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا اور لڑائی جنگ ہوتی رہی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ کو پتہ ہے یہ ہفتے ہفتے لگ جاتے تھے جنگ پہ، تو جب جنگ ختم ہوئی تو 1-2 ہفتے لگ گئے۔ تو جو خیمے لگائے گئے تھے تو آپ کو پتہ ہے خیمے وہ درمیان میں لکڑی وغیرہ بانس لگا کے اس کے اوپر پھر خیمہ وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ تو جب خیمے اتارنے لگے تو ایک طرف سے وہ بانس اتارا تو کیا دیکھا کہ ایک خیمے کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، کبوتری نے انڈے دیے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص فرمانے لگے کہ اس طرح کرو، اس خیمے کو اسی طرح رہنے دو اور ہم آگے چلتے ہیں۔ جب آگے بڑھنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آئے اور ان بانسوں کو اتار دے اور اس کے انڈے نیچے گر جائیں۔ تو 1-2 سپاہیوں سے فرمایا کہ تم ادھر رک جاؤ، ہم واپس آتے ہیں جب لڑائی کے بعد تو تمہیں واپس لے جائیں گے۔ تو آپ آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، جب فتوحات پھیلتی چلی گئی تو جب واپس مڑے تو آپ کے ذہن میں کبوتری کے انڈے وہ گھوم رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کا کیا بنا ہوگا۔ جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یار اب مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو چلو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک نیا شہر آباد کر لیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس کبوتری والی جگہ پر جہاں پہ خیمہ لگایا تھا وہاں پہ شہر فسطاط آباد کر دیا۔ ایک کبوتری کے انڈوں کو بچانے کے لیے پورا شہر آباد کر دیا۔ لیکن ہم گلی میں لوگوں کو راستہ نہیں دیتے، گلی بند کر دیتے ہیں، گلی بند کر، نالی میں کسی کو پائپ ڈالنے نہیں دیتے، نالی ساری بند کروا لیتے ہیں۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں اور دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو ہم نے آج کی نشست کے اندر ہم نے سیکھا کہ کس طرح جانوروں پہ رحم کیا جاتا ہے اور جانوروں کے کیا حقوق ہیں، ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور یہ جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان پہ رحم کیا جائے اور ان کے حقوق کا خیال کیا جائے۔